मोहतरम ख़वातीन व हज़रात और प्यारे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह आज हम एटलस ऑफ द कुरान का 4th एपिसोड यानी चौथी किस्त शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के हालात और जुग्राफियाई मकामात और कुरान मजीद में आप अलैहिस्सलाम का ज़िक्र खैर किन सूरह मुबारक में आया है या किन आयत में मिलता है, इंशाअल्लाह इस पर बात करेंगे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम का तज़किरा कुरान मजीद में तकरीबन 10 सूरतों में आपका जिक्र खैर मिलता है, जिसमें सूरतुल आराफ, सूरतुल हूद अलैहिस्सलाम सलातो सलाम, सूरतुल शोरा, सूरतुल अहकाफ, सूरतुल ज़ारियात, सूरतुल हामीम, अस-सज्दा, सूरतुल हाक्का, अल-नजम, अल-कमर और अल-फज्र। ये 10 सूरह मुबारक हैं कुरान पाक में 114 सूरह मुबारक में से, जिसमें हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का जिक्र खैर मिलता है। नाज़रीन, हम ये देखेंगे कि आपकी ज़माने तरतीब क्या है, यानी आप किस ज़माने में मबूस फरमाए गए। जैसे कि कुरान मजीद की सूरह हूद की आयत नंबर 50 ही में अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, इरशाद बारी ताला हैं कि वो इला आदिन अखाहुम हुदा, और हमने कौम आद की तरफ उनके भाई हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। यानी इससे जाहिर होता है कि कौम आद ये एक कौम का नाम है और उस पर जो रसूल मबूस हुए हैं उनका नाम सैयदना हूद अलैहिस्सलाम था। तो नाज़रीन, हम सबसे पहले ज़मानी तरतीब जो कुरान मुबारक की तरफ से आई है कि आपको हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह ताला ने मबूस फरमाया, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पहले ये 2 रसूलों का जिक्र मिलता है, यानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने के बीच में ये 2 रसूलों का जिक्र मिलता है। एक सैयदना हूद अलैहिस्सलाम और दूसरे सैयदना सालेह अलैहिस्सलाम, और दोनों भी अरबियन पेनिनसुला में मबूस फरमाए गए। तो ये ज़मानी तरतीब हम सबसे पहले जहन में रखें कि जैसे मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ज़माना तकरीबन आज से 7000 साल पहले का है, और सैयदना हूद अलैहिस्सलाम का ज़माना मौरिखीन बताते हैं कि तकरीबन 6500 साल पहले का है। नाज़रीन, अब हम हूद अलैहिस्सलाम का सिलसिले नसब मालूम करते हैं जो मौरिखीन ने बयान किया है कि कुरान मजीद में भी इरशाद हुआ है कि इस जअलकुम खुलफा मिन बाद कौम नूह, यानी कुरान मजीद में हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम आद को कौम नूह अलैहिस्सलाम के खुलफा, खल्फ के मानी होते जानशीन या खुलफा के मानी होते जानशीन, उनके बाद आने वाली कौम। तो अल्लाह तबारक तआला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के खुलफा में शुमार किया है, और कुरान मजीद जो है इस आयत करीमा में बता रहे हैं कि कौम आद जो है, जो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम थी, वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के बाद यानी कौम नूह अलैहिस्सलाम के बाद दुनिया में आए। और कुछ मौरिखीन ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का सिलसिले नसब इस तरह बयान किया कि आप अलैहिस्सलाम आद की सबसे मौजिज़ शाख खलूद के एक फर्द थे, इसलिए आपका नसब नामा यूं बयान किया कि हूद अलैहिस्सलाम बिन अब्दुल्ला बिन रबा अल जारूद बिन आद बिन औस बिन इरम बिन साम बिन नूह अलैहिस्सलाम। लेकिन तौरात में किताब पैदाइश में बाब 11 में हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का नसब नामा यूं बयान हुआ है कि हूद अलैहिस्सलाम बिन शालिख बिन अरफशद बिन साम और साम बिन नूह अलैहिस्सलाम। तो इस तरह से तौरात में और मौरिखीन के सिलसिले नसब में इख्तलाफ है, इनमें कौन सा सिलसिला सही है, वल्लाहु सुब्हानहु व तआला आलम। अब नाज़रीन, हम कौम आद का मस्कन इसके मुतालिक देखते हैं कि आप कौम आद किस इलाके में रहती थी। कौम आद का मस्कन खुद कुरान पाक में आया है कि यह कौम अहकाफ के इलाके में रहती थी।
ہم سب سے پہلے دیکھیں کہ احقاف کیا چیز ہے۔ احقاف یمن اور عمان اس کے درمیان کا علاقہ احقاف ہے، لیکن یہ کس لفظ سے بنا اور اس کے معنی کیا ہوتے ہیں جان لے پہلے کہ احقاف حقف کی جمع ہے، اور حقف کے معنی ہوتے ہیں دا ڈیونز، سینڈ ڈیونز۔ احقاف کے معنی ہوں گے ریت کے لمبے لمبے اونچے اونچے ٹیلے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا اس سے پہلے کہ کوفان کے معنی ہوتے ہیں ریت کے گول ٹیلے، لیکن احقاف کے معنی جو ہے وہ ریت کے لمبے لمبے اور اونچے ٹیلے۔ یہ دونوں میں فرق اتنا ہے کہ ایک سلسلہ ہوتا ہے، ریتیلا سلسلہ، پہاڑی سلسلہ ہوتا ہے، جبکہ کوفہ یا کوفان جو ہے وہ گول ٹیلے ہوتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ سورہ احقاف آیت نمبر 21 میں، جو کہ سورہ نمبر 46 ہے، 46 میں اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور قوم عاد کے بھائی ہود علیہ السلام کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم کو سرزمین احقاف میں ہدایت کی۔ تو اس آیت کریمہ جو کہ آیت نمبر 21 ہے، اسی سے ظاہر ہوتا ہے قوم عاد کا مسکن جو ہے وہ احقاف میں تھا۔ قوم عاد کا مسکن احقاف میں تھا، اس بات کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی مروی ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام عربی بولنے والے پہلے شخص تھے، اور قوم عاد کی رہائش احقاف کے علاقے میں، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی ہے۔ یہ علاقہ وادی حضرموت کے شمال میں واقع ہے۔ وادی حضرموت، اب یہاں پر ایک دوسری بات آ گئی ہے کہ احقاف ایک چیز ہو گئی اور دوسرا وادی حضرموت۔ وادی حضرموت جو ہے وہ ایک ایسی وادی ہے جو تقریباً یمن، سعودی عرب اور عمان، ان تینوں ملکوں کے درمیان یہ وادی پھیلی ہوئی ہے، اور اس کا رقبہ تقریباً 90,000 کلومیٹر پر مشتمل ہے، 90,000 اسکوائر کلومیٹر پر۔ وادی حضرموت کے شمال میں احقاف یہ علاقہ ہے، اور احقاف کی لوکیشن اس وقت 3 ملکوں کی سرحدوں کے بیچ میں واقع ہے۔ وہ کون سے ملک ہیں؟ یمن، سعودی عربیہ اور عمان۔ احقاف کے جنوب میں المکلا کی بندرگاہ ہے، اس کے شمال میں ایک بہت بڑا ریگستان ہے جسے ربع الخالی کہتے ہیں، اس کے مشرق میں ملک عمان ہے، اور اس کے مغرب میں یمن کی راجدھانی صنعاء، یہ یمن کی راجدھانی ہے، اور شمال مغرب میں مکہ المکرمہ، کعبۃ المشرفہ موجود ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ اس کے شمال میں ربع الخالی ہے، جنوب میں وادی حضرموت آئی، اور شمال میں بہت بڑا ریگستان، تقریباً 6,50,000 مربع اسکوائر کلومیٹر پر پھیلا ہوا بہت بڑا ریگستان ہے۔ اور یہ ریگستان سعودی عرب، عمان، یونائٹڈ عرب امارات اور یمن، ان 4 ملکوں کے اندر پھیلا ہوا ہے۔ ربع الخالی کا زیادہ علاقہ آج سعودی عرب کا سینٹرل علاقہ ہے، جو مانو ایک ریت کا سمندر ہے۔ اس علاقے سے الحمدللہ میرا گزر 1992 میں ہوا تھا، اور جب میں اس صحرا سے جب گزرا بائی روڈ، تو اس وقت جگہ جگہ حکومت سعودی عرب نے سائن بورڈ اور فینسنگ لوگوں کی سیفٹی کے لیے لگا رکھی تھی کہ کوئی اس صحرا میں داخل نہ ہو، کیونکہ اس وقت میں 1992 میں جی پی ایس سسٹم تو متعارف نہیں ہوا تھا دنیا میں، اس لیے یہ علاقے میں بہت زیادہ سیفٹی کی جاتی تھی، کیونکہ جو شخص اس میں داخل ہو گیا تو وہ واپس نہیں آتا تھا، کیونکہ جہاں پر بھی نظر جاتی ہے پورا ریت کا سمندر ہے۔ یہ بہت بڑا ربع الخالی جو ہے یہ سعودی عرب کے سینٹرل علاقے میں ہے، اور میں نے جیسے بتایا کہ 4 ملکوں کی حدود اس سے ملتی ہے۔ اب ہم دیکھیں ناظرین کہ سرزمین احقاف کے موجودہ شہر کون کون سے۔ سب سے پہلے جب ہم اس کو لوکیٹ کریں گے تو یمن کا مشرقی علاقہ یعنی ایسٹرن یمن گلف آف ایڈن کے شمال میں واقع ہے، شمالی پٹی پر واقع ہے۔ اور گلف آف ایڈن آپ جانتے ہیں کہ یہ بحر عرب جب مغرب کی طرف رواں دواں ہوتا ہے تو ایک تنگ راستے میں داخل ہوتا ہے جو یمن کے نیچے اور صومالیہ کے اوپر، یہ سمندر جو ہے آگے جا کر
مغرب میں جو ہے بحر احمر سے ملتا ہے، اور اس کے بیچ میں جو ہے نیچے ایک بہت ہی تنگ ایک راستہ بنتا ہے سمندری، جس کو کہ باب المندب اسٹریٹ یہ کہتے ہیں، اور یہاں سے جو ہے یہ بہت ہی اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے بہت امپورٹنٹ جگہ ہیں، اور آج جو یمن وار جو چل رہی ہے اس کی وجہ بھی خاص یہی اسٹریٹ ہے، یہی پاتھ ہے۔ تو ناظرین، یہ لوکیشن ہم جب نقشے میں دیکھیں گے تو وہاں پر ہم کو نظر آئیں گی دو مشہور بندرگاہیں، ایک ہے المکلا کی بندرگاہ اور دوسری جو ہے اس کے مشرق میں الشہر کی بندرگاہ۔ الشہر اور المکلا بندرگاہ دونوں بھی جو ہے اس وقت میں مشرقی یمن کے اندر موجود ہیں۔ اب ان دونوں شہروں کو جو کہ ساحلی علاقے میں ہیں یمن کے، اس کے اوپر آپ 180 کلومیٹر اوپر جب آپ جائیں گے تو وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یہ وادی حضرموت واقع ہیں، جس میں سب سے پہلے ایسٹرن سائڈ میں جو شہر ہے وہ ہے شبام۔ شبام سے جیسی آپ مشرق میں بڑھیں گے تو وہاں پر آپ پائیں گے سیون۔ سیون سے آپ آگے بڑھیں گے تو وہاں پر ایک شہر آئے گا تریم۔ تریم سے آپ آگے بڑھیں گے تو پھر وہاں پر شعب ہود علیہ السلام کی بستی آئیں گی۔ تو اس طرح سے یہ وادی ہی کے اندر اس وقت میں جو کہ احقاف کے نیچے یعنی جنوباً واقع ہیں۔ تو ہم سب سے پہلے اس کے متعلق دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو ہمیں جو ہے تو سفر جب کرنا ہے سیدنا ہود علیہ السلام کی قبر مبارک کا، تو کس طرح سے ہم کو جانا ہے وہاں پہنچنے کے لیے، کیونکہ احقاف کی بربادی کے بعد سیدنا ہود علیہ السلام وادی حضرموت میں آ گئے تھے، اور آپ وہیں پر رہے اور وہیں پر فوت ہوئے، اور آپ کی قبر مبارک جیسے میں بتایا کہ وادی برہوت کے اندر جو کہ حضرموت کی ہی جو ہے تو ایک حصہ ہے وہاں پر واقع ہے، اور وہ شعب نبی اللہ ہود علیہ السلام یہ اس بستی کا نام ہے، اور وہاں پر سرخ ٹیلے پر آپ کی قبر مبارک ہے۔ اور یہ کنفرمیشن حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ذریعے بھی آیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آپ کی قبر جو ہے تو وہاں پر سرخ ٹیلے پر ہے۔ صحرا میں وادی المسیلہ یہ بہت بڑی ایک نہر ہے یا کہ دریا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ صحرا میں جو ہے تو پانی سب سے زیادہ قیمتی۔ تو ہم سب سے پہلے دیکھیں کہ یہ وادی المسیلہ جو ریور ہے یہ کہاں سے نکلتی ہے اور کس طرف سفر کرتی ہے۔ تو یہ جو ہے جنوب سے وادی عدیم کر کے ایک ندی آتی ہے، ریور آتی ہے، اور شمال سے وادی حضرموت یہ ندی آتی ہے، اور اسی ندی کے نام سے ہی اس پورے علاقے کو جو ہے حضرموت کہتے ہیں۔ تو جب یہ ندی دونوں ندیاں جو ہے الگرف کے مقام پر ملتی ہیں جو شہر تریم سے جنوب میں بہت ہی کم فاصلے پر ہے، وہاں پر جب ان کا سنگم ہوتا ہے تو پھر وہاں سے یہ وادی المسیلہ جو ہے یہ ندی کا نام تبدیل ہوتا ہے۔ یہ دونوں ندیوں کا سنگم کے بعد میں پھر جو ندی آگے بڑھتی ہے اس کا نام وادی المسیلہ ہے۔ یہ وادی المسیلہ یہ ندی پورا چکر کاٹ کے سیدنا ہود علیہ السلام کی قبر مبارک کے پاس سے بہت بڑا سفر کاٹ کے یہ جو ہے بحر عرب میں یا گلف آف ایڈن میں گرتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے یہ جان لیا کہ وادی کسے کہتے ہیں اور وادی المسیلہ جو ہے وہ کہاں پر ہے، اور اس وادی المسیلہ نامی جو ریور ہے اسی کے کنارے پر یہ پورے وادی حضرموت کے اندر جو تمام شہر اسی کے اندر آتے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں ہم کہ ہم شہر تریم سے کس طرح قبر ہود علیہ السلام کا سفر کریں گے۔ تو سب سے پہلے تریم سے مشرق کی جانب جب آپ سفر کریں گے تو سب سے پہلے ایک گاؤں عینات یہ آتا ہے، اس سے تھوڑا آگے دائنے ہاتھ پر حصون الصفیرہ نامی بستی آتی ہے جہاں پر اچھی خاصی آبادی ہے۔ جب اس سے حصون الصفیرہ سے آپ آگے بڑھیں گے تو الواسطہ یہ ایک جگہ ہے آئیں گی، یہ بستی ہے چھوٹی۔ الواسطہ سے آگے الخون، الخون سے آگے السوم، السوم سے آگے جو ہے جو ایک بستی ہے چھوٹی بستی ہے اسیم کر کے۔ اسیم سے آگے جب آپ بڑھیں گے مشرقی کی جانب پر آپ کو یہ سفر کرنا ہے کنٹینیوشن کے ساتھ میں، اور یہ جتنے بھی
गांव या के जो करिए आ रहे हैं, ये सब के सब वादी अल मसीला नदी के किनारे पर ही आबाद है। नदी के साथ साथ ही जो है तो वो हाईवे है बना हुआ, और उसी के साथ आपको जाना है। जब आप अस्सीम से आगे बढ़े तो वहां पर एक छोटी बस्ती आएंगी फुगमा। फुगमा के आगे जब आप बढ़े तो तिनआ एक छोटी सी बस्ती है। उसके आगे एक फिर शहर, छोटा सा शहर है अल मुखैबिया अस्सादा, और इसके आगे जब आप करीब इसके आगे जो है तो वो शाब नबीउल्लाह हूद अलैहिस्सलाम की बस्ती है, जो कि आप ही के नाम पर रखी गई है आप नाम। और ये कब्र हूद अलैहिस्सलाम है। और यहाँ पर आप देखिए कि काफ़ी ज़ायरीन यहाँ पर आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सुर्ख टीले पर ये कब्र मुबारक मौजूद है, और उसके आसपास में मैंने जैसे बताया कि एक छोटी बस्ती जिसका नाम ही शाब हूद अलैहिस्सलाम। ये इस वक्त में इसके मौजूदा हालात क्या हैं, इस पर हम बात करते हैं। किससुल कुरान जिल्द नंबर 1 में मौलाना हिफ्जुर रहमान सेवहारवी रहमुल्लाह, ये सेवहार के रहने वाले थे, और आपने जो है किससुल कुरान के ऊपर जो है बाकायदा बुक लिखी। आप रकम तराज है अपने इस बुक में कि हजारों बरस पहले अहकाफ में शानदार तमद्दुन रखने वाली कौम आद आबाद थी, और ये इलाका सरसब्ज़ व शादाब था, मगर आज एक लक व दक सहरा या के रेगिस्तान है, जिसके अंदरूनी हिस्से में जाने की आज तक कोई हिम्मत नहीं रखता। नाजरीन, 1843 में एक जर्मनी का फौजी था, इसके जुनूबी किनारे पर यह शख्स पहुंच गया, और इसके बकौल वादी हदरमौत के शुमाली सतह मुर्तफा पर से खड़े होकर जब उसने सरजमीन अहकाफ को देखा तो तकरीबन 1000 फीट नशीब के अंदर, इन्हें ढलान में नीचे की तरफ नशीब में जो है ये अहकाफ की वादी उसे नजर आई, जहां पर जगह जगह ऐसे सफेद रेतीले टुकड़े हैं जमीन के कि जिनमें कोई चीज अगर गिर जाए तो वो रेत में गर्क होती चली जाती है। यहां की रेत बिल्कुल बारीक सफूफ की तरह है, बिल्कुल बारीक सफूफ की तरह सफेद रेत है। और आप देखिए कि कुरान मजीद की सूरह ज़ारियात की आयत में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहे हैं कि हमने उन पर नामुबारक हवा चलाई, वो जिस चीज पर भी चलती थी इसको रेजा रेजा किए बगैर ना छोड़ती थी। यानी आप देखिए कि अल्लाह तबारक व तआला की आयतें और उस मकाम का जो वहां पर हालत है वो कितनी मुशाबियत रखती है। क्यों ना रखें, अल्लाह तबारक व तआला का कलाम पाक है, और अल्लाह ताला ने वहां के जो मौजूदा हालात हैं उसको अपने कलाम में पाक में आज से 1400 बरस पहले बयान कर दिया, और आज भी आप देखिए कि वहां पर वही सेम सिचुएशन मौजूद है। नाज़रीन, हम देखें कि उस जर्मन फौजी का कहना है कि मैंने एक शाकोल कहते हैं पलंबाब को, यानी जिससे हम इमारत के कॉलम्स वगैरह को जो चेक करते हैं उसकी जो है तो वर्टिकल पोजीशन को, उसे पलंबाब कहते हैं या शाकोल कहते हैं। तो इसको उसने रस्सी से बांधकर इस वादी के अंदर फेंका जो कि नशीब के इलाके में थी। तो उसका कहना है कि जब मैंने इसे फेंका तो वो 25 मिनट के अंदर अंदर इस रेत के सफूफ में गर्क हो गया, हत्ता कि इस रस्सी का सिरा गल गया जिसके साथ वो शाकोल यानी वो पलंबाब बंधा हुआ था। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आज भी वहां पर कोई शख्स जाने की हिम्मत क्यों नहीं करता। ये एक ऐसा रेत का दलदल है, जैसे कि आप देखते हैं ना कि एक जो पानी का दलदल होता है या कि जमीन का दलदल होता है कि आदमी उसके अंदर एक मर्तबा कोई जाता है तो उसकी जैसी सी हरकत करता है उसके अंदर गर्क होते चले जाता है। इसी तरह का ये एक सफेद सफूफ जो है तो रेतीला समंदर है जिसमें कोई चीज वहां पर नहीं रुक पाती। अब नाज़रीन, हम देखें कि जैसे कि कुरान पाक में आया है कि कौम आद के लोग
نہایت لہیم و شہیم لوگ تھے. لہیم و شہیم کا مطلب فربا، توانا اور دراز قد، بہت اونچے اونچے لوگ تھے، جس کو کہ اللہ تبارک تعالیٰ مشابہت دے رہے ہیں کھجور کے تنوں سے اس قوم کی. اور اس قوم کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام پاک میں بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے ایسے لوگ نہ ان سے پہلے پیدا کیے تھے اور نہ ان کے بعد پیدا کیے. جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا تم نے جانا نہیں کہ تمہارے پروردگار نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا جو ارم کہلاتے تھے. یعنی اتنے دراز قد کہ تمام ملک میں ایسے لوگ پیدا نہیں کیے گئے. سیدنا ہود علیہ السلام کی بعثت طوفان نوح علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے قوم عاد ہے، جنہیں عاد اولا بھی کہا جاتا ہے. انہوں نے سب سے پہلے بت پرستی اختیار کی. یعنی نوح علیہ السلام کی قوم کی تباہی کے بعد، جسے آپ نے پچھلے ایپیسوڈ میں دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سخت عذاب کے اندر ان کو غرق کر دیا، اور اس کو کرب العظیم کہا اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں، کہ کوئی بھی مشرک اس وقت کرۂ ارض پر نہیں بچا تھا. اور جو طوفان نوح علیہ السلام میں غرق ہوئے، اس کے بعد تقریباً 500 سال کے بعد یہ ایک دوسری قوم دنیا میں آئی جس نے بت پرستی اختیار کی. ان کے بتوں کے نام جو مورخین بیان کرتے ہیں کہ ان کے بتوں کے نام سمد، سمود اور ہر یا حتار، یہ 3 بت تھے ان کی، اور انہوں نے جو ہے بت پرستی شروع کی تھی. اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو رسول بنا کر ان کی جانب بھیجا. جیسا میں نے آپ کو بتایا، حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کو اللہ تبارک تعالیٰ کے انعامات یاد دلائے تاکہ وہ اپنے مالک اور رزاق کو پہچان سکے. مگر ان کی سرکشی کی وجہ سے ان کے دلوں پر کفر کے تالے پڑ گئے. یعنی جب قوم اپنے رسول کی بات نہیں مانتی اور جب حجت تمام ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. اور اس قوم کے ساتھ میں بھی یہی ہوا. یہ سرکش قوم کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے کفر کے تالے لگا دیے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ہود علیہ السلام کا اپنے قوم سے خطاب. اللہ تبارک تعالیٰ اپنے کلام پاک میں فرما رہے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہیں، اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا. انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. بلا شبہ تم اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھ رہے ہو. یہ جو شرک کر رہے ہو یا دوسرے معبودوں کو تم نے جو بنا رکھا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا بہتان ہے. اے میری قوم، میں تم سے تبلیغ کی کوئی اجرت نہیں مانگتا. میرا اجر اس ذات پاک کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا. کیا تم نہیں سمجھتے؟ اے میری قوم، اپنے رب تعالیٰ سے معافی مانگو، اس کے سامنے توبہ کرو. وہ تم پر موسلا دھار بارش برسائے گا اور تمہاری قوت میں اضافہ کرے گا. یعنی جب قومیں شرک میں مبتلا ہوتی ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کے اوپر آسمانی چھوٹے چھوٹے عذاب پہلے بھیجتے ہیں. انہیں جب بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب ان پر آتے ہیں. اس قوم پر بھی قحط سالی کا سب سے پہلے عذاب آیا، جس کی طرف اس آیت کریمہ میں اشارہ ملتا ہے کہ جب تم توبہ کرو گے اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے تو وہ تم پر موسلا دھار بارش برسائے گا اور تمہاری قوت میں اضافہ کرے گا. تم جرم کرتے ہوئے روگردانی نہ کرو. بدبخت قوم کا جواب یہ تھا کہ وہ کہنے لگے کہ اے ہود علیہ السلام، آپ ہمارے پاس کوئی دلیل تو لائے نہیں، اور ہم صرف آپ کے کہنے سے تو اپنے معبودوں کو چھوڑنے سے رہے، اور نہ ہم آپ پر ایمان لائیں گے، بلکہ ہمارا تو خیال یہ ہے کہ ہمارے کسی معبود نے آپ کو کوئی بیماری لگا دی. یعنی ہمارے کسی معبود نے آپ کو آج سے پہنچا کر دیوانہ کر دیا، نعوذ باللہ. تو یہ قوم کا جواب تھا. جب ہود علیہ السلام نے انہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم دیا، اس کے احکام کی تعمیل کرنے اور اس ذات پاک سے مغفرت طلب کرنے کی ترغیب دلائی، اور ایمان نہ لانے کی صورت میں دنیا اور آخرت میں سزا کی وعید بیان فرمائی، تو قوم
کہ کافر سرداروں نے کیا کہا کہ بلا شبہ آپ ہمیں نعوذ باللہ احمق نظر آ رہے ہیں، یعنی آپ ہمیں جس عقیدے کی دعوت دے رہے ہیں وہ تو حماقت پر مبنی ہے، جبکہ ہم ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں جن سے مدد اور رزق کی امید کی جاتی ہے، نعوذ باللہ، اور یہ درست راستہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے جواب دیا، بھائیو مجھ میں حماقت کی کوئی بات نہیں، بلکہ میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں، میں تمہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہارا امانت دار خیر خواہ ہوں۔ دیکھیے ناظرین، ہر رسول اپنی قوم کا امین ہوتا تھا اور خیر خواہ ہوتا تھا۔ یہ جو چیزیں آج ہم کو اس بات پر ابھارتی ہے کہ ہم جو ہے ان انبیاء و رسل کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے اپنے تمام بھائیوں کو اللہ کا پیغام پہنچائے، انہیں توحید کا درس سکھائے اور انہیں جو ہے تو اللہ کی پہچان کرائے۔ یہاں پر پہنچاتا ہوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اصل پیغام میں کوئی جھوٹ نہیں بولا گیا اور نہ ہی اس پیغام میں کمی بیشی کی گئی۔ آپ علیہ السلام اپنی قوم کے انتہائی خیر خواہ اور شفیق تھے۔ ناظرین، حضرت ہود علیہ السلام کی فریاد اور نوعیت عذاب، ارشاد باری تعالیٰ ہیں، سورہ احقاف کی آیتیں ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذرا انہیں یعنی ان کفار مکہ کو عاد کے بھائی سیدنا ہود علیہ السلام کا قصہ سناؤ، جبکہ انہوں نے احقاف میں اپنی قوم کو خبردار کیا تھا، اور ایسے خبردار کرنے والے ان سے پہلے بھی گزر چکے تھے اور ان کے بعد بھی آتے رہے، کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، یعنی کسی کی بھی عبادت نہ کرو سوا اللہ تعالیٰ کے، مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ انہوں نے یعنی قوم عاد نے کہا اپنے نبی سیدنا ہود علیہ السلام سے کہ کیا تم اس لیے آئے ہو کہ ہمیں بہکا کر ہمارے معبودوں سے برگزشتہ کر دو یعنی پھیر دو، تو اچھا لے آؤ اپنا وہ عذاب کا وعدہ جس سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں، اگر واقعی آپ سچے ہیں۔ انہوں نے کہا یعنی ہود علیہ السلام نے جواب دیا کہ اس کا علم تو اللہ تبارک تعالیٰ ہی کو ہے، میں صرف وہ پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں جسے دے کر مجھے بھیجا گیا ہے۔ رسول کا کام صرف اتنا ہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کا جو پیغام ہے اسے جوں کہ تم اپنی قوم تک پہنچا دے، مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ نادانی برت رہے ہو۔ پھر جب انہوں نے اس عذاب کو اپنی وادیوں کی طرف آتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے یہ بادل ہے جو ہم پر سیراب کر دے گا۔ انہیں میں نے آپ کو بتایا پہلے کہ ان کو جو ہے اس وقت میں قحط کے عذاب میں اللہ تعالیٰ نے مبتلا کیا۔ اب وہ برسات کی دعائیں مانگ رہے ہیں اور آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں تو کچھ ایک بادل جو ان کو ان کی وادی کی طرف آتا ہوا نظر آیا تو کہنے لگے یہ بادل ہے جو ہم کو سیراب کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں بلکہ یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے، یہ ہوا کا طوفان ہے جس میں دردناک عذاب چلا آ رہا ہے، اپنے رب تعالیٰ کے حکم سے یہ ہر چیز کو تباہ کر ڈالے گا۔ آخر کار ان کا حال یہ ہوا کہ ان کے رہنے کی جگہوں کے سوا وہاں کچھ نظر نہ آتا تھا۔ اس طرح ہم مجرموں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ دیکھیے ناظرین کہ یہ اس آیت کریمہ میں جو بتایا گیا کہ ان کے رہنے کی جگہوں کے سوا وہاں کچھ بھی نظر نہ آتا ہے، یعنی آج بھی سفید ریت کے ذرات کا سمندر ان کی جگہوں پر ہے اور وہاں پر کوئی بھی جانے کی ہمت نہیں کرتا۔ ان کو یعنی قوم عاد کو ہم نے وہ کچھ دیا تھا جو تم لوگ یعنی کفار قریش کو نہیں دیا۔ ان کو ہم نے مضبوط کان، آنکھیں اور دل سب کچھ دے رکھے تھے، مگر نہ وہ کان ان کے کسی کام آئے، نہ وہ آنکھیں، نہ وہ دل، کیونکہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے، آیات کی تکذیب کرتے تھے، اور اسی چیز کے پھیر میں وہ آ گئے جس کا وہ مذاق اڑا رہے تھے۔ اے کفار قریش، تمہارے گرد و پیش کے علاقوں میں بہت سی بستیوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، اور ہم اپنی آیات بھیج کر بار بار طرح طرح سے ان کو سمجھایا، شاید کہ وہ باز آ جائے۔ آیت نمبر 27 ہے، جس سے مجھ کو یہ انسپائریشن ملا کہ قرآن پاک میں وہی علاقوں کے متعلق بات آئی ہے جہاں پر گرد و پیش کے علاقے ڈسکس ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی زیادہ علاقے دنیا کے کئی اور خطے جو ہے تو اس کے اندر شامل نہیں ہیں۔
इस आयत करीमा बहुत इंपॉर्टेंट जो है, तो इसने मुझको इस बात पर उकसाया कि मैं जो है तो एटलास ऑफ द कुरान की सीरीज बनाऊं। देखिए आगे मजीद इरशाद बारी ताला है कि फिर क्यों ना उन हस्तियों ने उनकी मदद की जिन्हें अल्लाह तआला को छोड़कर उन्होंने तकर्रुब इल्लाह का जरिया समझते हुए माबूद बना लिया था। और आप देखें कि तमाम मुशरिकीन जितने भी दुनिया में हैं उनके लिए यही बात अल्लाह तआला ने सूरह ज़ुमर की आयतों में भी यही बात बताई कि मा नअबुदुहुम इल्ला लियुकर्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, कि हम तो उनको की इबादत सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि वो अल्लाह ताला तक हमारी रसाई करा दें या हमें अल्लाह तबारक ताला तक तकर्रुब हासिल हो जाए। तो यही बात यहाँ पर कौम आद ने भी की, जिसका कि जिक्र अल्लाह ताला यहाँ फरमा रहे हैं कि फिर क्यों ना उन हस्तियों ने उनकी मदद की जिन्हें अल्लाह ताला को छोड़कर इन्होंने तकर्रुब इल्लाह का जरिया समझते हुए माबूद बना लिया था, बल्कि वो तो उनसे खोए गए और ये था उनके झूठ और उन बनावटी अकीदों का अंजाम जो उन्होंने घड़ रखा था। नाज़रीन, सूरह अहकाफ की ये आयतें थी जो तफसीली बयान की मिसाल पेश करती हैं। इसी तरह सूरह हक्का की आयत मुबारका आयत नंबर 7 में इरशाद बारी ताला है कि सख्खरहा अलैहिम सबआ लियालियु व समानियत अय्यामिन हुसुमा, कि अल्लाह तबारक ताला ने उस आंधी को 7 रातें और 8 दिन लगातार उन पर चलाए रखा। ये एक बहुत सख्त अजाब था और जो उनके ऊपर तेज़ हवा की शक्ल चलता रहा और उसकी मुद्दत जैसे कि कुरान खुद बयान फरमा रहा है कि 7 मुसलसल रातें और 8 मुसलसल दिन जो है ये उन पर लगातार चलता रहा और उनकी हालत इस तरह से हो गई जैसे गिरे पड़े खजूर के खोखले तने, जिसका के जिक्र कुरान पाक कर रहा है कि फतरल कौमा फीहा सरआ कअन्नहुम आजाज़ नखलिन खाविया, कि ऐ मुखातब अगर तुम वहां होते तो तुम देखते कि वो इस तरह पछाड़े गए हैं जैसे वो खजूर के बोसीदा तने हों। सूरह हक्का की आयत नंबर 7 में ये बयान हुआ। इसी तरह से हामीम अस-सजदा सूरा नंबर 41 और आयत नंबर 16, जिसका मफ़हूम यह है कि पस हमने उन पर नहुसत के दिनों में ज़ोर की हवा चलाई। इसी तरह सूरह ज़ारियात आयत नंबर 41 और 42 में, और कौम आद के हाल में भी निशानी है जब हमने उन पर नामुबारक हवा चलाई, वो जिस चीज़ पर भी चलती इसे रेज़ा रेज़ा किए बगैर ना छोड़ती। हदीस मुबारक में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी मदद सबा यानी मशरिकी हवा के ज़रिए की गई और कौम आद को दबूर यानी मगरिबी हवा के ज़रिए तबाह किया गया। ये सही बुखारी हदीस नंबर 3205 और सही मुस्लिम हदीस नंबर 900 में ये बात आई है। सबा उस वक्त आपकी मदद की जब गज़वे खंदक के अंदर बहुत मुश्किल हालात कुफार की जानिब से मुसल्लत कर दिए गए थे। उस वक्त अल्लाह तबारक तआला ने इस मशरिकी हवा के ज़रिए से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद फरमाई। मुशरिक और मगरूर कौम का अंजाम बद, कि जब किसी कौम में शिर्क, तकब्बुर और सरकशी आ जाती है तो इन्हें ज़िंदगी में भी ज़िल्लत का अजाब और आखिरत में भी ज़लील करने वाला अजाब मुकद्दर बन जाता है। शिर्क क्या था इस कौम का? एक आयत करीमा जिसका मफ़हूम आ रहा है, क्या तुम ऐ हूद अलैहिस्सलाम हमारे पास इसलिए आए हो कि हमको हमारे माबूदों से फेर दो। दूसरा, तकब्बुर क्या था इस कौम में? जो आद थे वो नाहक मुल्क में गरूर करने लगे और कहने लगे मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, कि हमसे बढ़कर कुव्वत में कौन है। ये तकब्बुर था इस कौम का। और सरकशी क्या थी कि ऐ हूद अलैहिस्सलाम अगर सच्चे हो तो जिस चीज से हमें डराते हो उस अजाब को ले आओ। इस तरह से इस कौम 3 रविश जिसका के जिक्र कुरान मजीद कर रहा है और जिसकी वजह से ये कौम को तबाह बर्बाद अल्लाह तबारक तआला ने किया। नाज़रीन इकराम, ये इबरतनाक किस्से हम आप तक तहकीक शुदा ज़राए से पहुँचाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई ख़ता हो तो हम रब्बुल इज़्ज़त से दुआगो हैं कि हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमाएँ। इंशाअल्लाह आइंदा एक नए एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अल हिकमा टीवी इंडिया का जिक्र अपने दोस्तों से भी ज़रूर कीजिए। और साहबे हैसियत हज़रात से गुजारिश है, मुअद्दबाना गुजारिश है कि हिज़्ब तौफ़ीक इस चैनल की माली इमदाद भी कीजिए।
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.